راہب اپنے گرجا پر سے چرچ پر کھڑا ہوا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ قافلہ جو ہے آ رہا ہے، اور درخت کے نیچے رک گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نیچے آیا اور آ کر اپنے خادموں سے کہا کہ جو قافلہ آیا ہے ان کو میرے پاس بلاؤ۔ قافلے والے سارے آ گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ چھوٹے سے تھے، اس لیے ابو طالب نے سامان کی حفاظت کے لیے ان کو وہیں بٹھا دیا۔ اور خادموں سے کہا کہ دیکھو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے بناؤ، ہر قسم کے کھانے بناؤ، اس قافلے کی مجھ کو آج دعوت کرنا ہے۔ عالی شان دعوت کی گئی۔ جب راہب آیا اور قافلے پر نظر گھمایا، ابو طالب سے کہنے لگا کہ جی سب آ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں سب آ گئے ہیں۔ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جی ایک لڑکا ہے، ہم نے اس کو جو ہے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو بھی لے کر آؤ، اس لڑکے کو بھی لے کر آؤ۔ ابو طالب نے کہا کہ جی ہم اس کے لیے کھانا لے کر چلے جائیں گے، اس میں کیا بات ہے، بچہ ہی ہے تو ہے، وہ جو ہے حفاظت کرتے بیٹھا ہوا ہے۔ راہب کہنے لگا تم کئی مرتبہ اس راستے سے گزرے، میں نے کبھی تم کو روکا؟ میں نے کبھی تمہاری دعوت کی؟ میں نے کبھی تم کو بلایا؟ ابو طالب نے کہا کہ جی نہیں جی کبھی نہیں بلایا۔ کہنے لگا کہ ابو طالب میں تو دعوت اسی لڑکے کے لیے کیا ہوں، اس لڑکے کی وجہ سے تو میں نے جو ہے دعوت کیا ہے تمہارے سارے قافلے کی، اور تم اسی کو چھوڑ کر آ گئے۔ اندازہ لگائیں آپ، جب آقا جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغور دیکھا، اور دیکھ کر ابو طالب سے کہنے لگے کہ ابو طالب یہ تم کو کیا لگتا ہے؟ ابو طالب کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تم جھوٹ بولتے ہو، غلط بولتے ہو۔ نہیں جی یہ تو میرا بیٹا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اس لڑکے کا والد فوت ہو چکا ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ بالکل سچ آپ نے کہا ہے، میں اس کا چچا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے نا، بھائی کا بیٹا تو میرا ہی بیٹا ہوتا ہے۔ اس راہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھا، آپ نے بتایا نام محمد۔ کیا بولتے؟ کیا بولتے؟ جب پیارے آقا کا نام آئے تو کیا کرنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر۔ جب بھی آپ کا نام آئے درود پاک پڑھنا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا۔ کبھی درود شریف پر میں انشاءاللہ بیان کروں گا کتنے فائدے اس میں۔ راہب کہنے لگا
کہ ابو طالب یہ وقت کا نبی ہے، یہ سید المرسلین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے لگا کہ بیٹا گستاخی معاف ہو، میں تمہاری جو ہے کرتا اٹھا کر پیٹھ دیکھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو. اس راہب نے آپ کے پیٹھ مبارک کو دیکھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیٹھ پر جو ختم نبوت کی مہر تھی. جناب ابو طالب راہب سے کہنے لگے کہ اے راہب یہ تو بتاؤ کہ تم کو یہ سب کیسے معلوم ہے کہ یہ میرا بھتیجا، یہ لڑکا، یہ بچہ میرا بھتیجا، تو یہ نبی ہے، تم کو کیسے معلوم ہے؟ راہب کہنے لگا کہ میں پرانی کتابیں جو آسمانی کتابیں، پہلی کی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحیفے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے، میں اس میں دیکھا ہوں کہ یہ سارے اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے ہیں. میں پہچان گیا، اور تم کو معلوم ہے میں اوپر کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا، تمہارا قافلہ آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ پتھر اور درخت جو ہے جھک جھک کر ان کو سلام کر رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ابو طالب سن لو، جس درخت کے نیچے تم ٹھہرے ہو، جب جو ہے درخت کے نیچے ٹھہرے تو سارے درخت کی ٹہنیاں ایک جگہ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کر رہی تھی. سبحان اللہ، سبحان. اور کہنے لگا راہب کہ حضرت ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے راہب، وہ جو عیسائی تھے. وہ راہب کہنے لگا کہ اس درخت کے نیچے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہ اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے. سبحان اللہ، سبحان. آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، میری کتاب کی باتیں سچی ثابت ہو گئی ہے کہ یہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ابو طالب جلدی کرو، یہاں سے واپس لے چلو. آگے یہودی ہیں، ان کو یہ جب دیکھیں گے پہچان جائیں گے، اور یہ ان کے دشمن ہیں، ان کو قتل کریں گے.